سر میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کل سے گورنمنٹ نے دو آرڈیننس جاری کیے ہیں، ایک الیکشن کے قانون کے متعلق اور دوسرا نیب کے قانون کے متعلق۔ سر یہ جو نیو قانون ہے یہ کیا ہے؟ جی یہ بیٹا بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے نا جی وہ میاں احسان الحق صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی موجود ہیں، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے۔ تو میں جواب دینے سے پہلے یہ سوال ان کی طرف ہی میں ریفر کرتا ہوں کہ میاں صاحب اس کے قانونی طور پر آپ کیونکہ قانون کے طالب علم ہے، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ نیب آرڈیننس کیوں جاری ہوا ہے اور یہ الیکشن آرڈیننس کیوں راتوں رات جاری ہوا ہے؟ اس کی کیا مجبوری ایسی بن گئی تھی کہ راتوں رات یہ آرڈیننس آئے ہیں بجائے یہ کہ اسمبلی سے قانون سازی کی جاتی؟ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا بولنے کا۔ یہاں ہمارے دکھ کی بات یہ ہے، بڑے یہ تکلیف سے یہ اس میں اپنا عرض کرتا ہوں کہ یہاں ہماری قانون سازی اپنے مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے ہمارے حکمرانوں کا، خاص کر اب کچھ سالوں سے تو یہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ آئین اور قانون کو اپنے طرز پہ موڑنے، اپنے مقاصد پہ رکھنے کے لیے یہ سارے سلسلے چلتے آتے ہیں۔ اب دو قسم کے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، ایک تبدیلی کی گئی ہے الیکشنز کے ٹریبیونل کی کانسٹیٹیوشن میں، جو کہ سیکشن 145 کے تحت جو الیکشن لاز ہیں 1917 کے، اس کے تحت ایک اختیار دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ وہ اپنے نام بھیجے گا 140 کے تحت میرا خیال ہے 140 کے تحت، ہاں الیکشن ایکٹ 140 کے تحت، اور اس میں بڑا کلیئر تھا کہ وہ سٹنگ جج جو ہے ہائی کورٹ کا، وہ نیشنل اور صوبائی اسمبلیوں کی جو اعتراضات ہیں یا جو پٹیشنز ہیں، الیکشن پٹیشنز، وہ سنے گا۔ اب اپنی منشا کے ان کو ملے نہیں ہے، اب انہوں نے ایک ترمیم کر دیا کہ یہ ریٹائر ججز کیا ہوتے ہیں؟ ریٹائر ججز تو بیچارے ہوتے ہیں، ان کو لگانے چھوٹے سے ٹریبیونل پہ وہ بھی لے لیتے ہیں، ہماری بدبختی رہی ہے۔ ایک تو وہ تنخواہ لے لیتے ہیں، پھر وہ ان کو عادت لت پڑ جاتی ہے سہولیات کی، وہ پھر یہ ان میں سے چوز کر کے اپنے من پسند، تاکہ یہ پٹیشنیں اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں۔ میرے حساب سے تو یہ ہے۔ نمبر دو، جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ جو اس کے دوسرا آرڈیننس کا حصہ ہے، وہ ہے نیب آرڈیننس کے۔ نیب آرڈیننس دیکھیں، جب پہلے مشرف نے یہ ایک ٹور رکھا تھا اپنے دبانے کے لیے پولیٹیشنز کو، تو 90 دن کا رکھا تھا اس میں ریمانڈ، پھر انہوں نے 30 دن کا کر دیا۔ پھر جب یہ پچھلی رجیم آئی ہے عمران خان کو ہوسٹ کر کے، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے قانون میں ڈراسٹک چینجز کی، اپنے آپ کو بری کروایا، اور اس میں 14 دن لے کے اگر مان، تاکہ یہ قانون جو ہے نا منیمم کر دیا جائے۔ ضابطہ فوجداری میں ویسے 14 دن ہی ہے، لیکن عام جو اوفینسز، لیکن نیب کا قانون چونکہ اسپیشل تھا، اس میں اس کے ریمانڈ کے مدت بھی اسپیشل تھی۔ اب انہوں نے پھر 14 دن سے بڑھا کے، ان کی نیت میں پھر کوئی فدور آیا کہ دوبارہ یہ دبانا چاہتے ہیں یا کرش کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپوننٹ کو، انہوں نے 40 دن کا کیا ہے۔ میرا خیال میں یہ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو یہ بدقسمتی ہو گئی، ایسے قانون چلتے رہیں گے، جو نیا آئے گا وہ اپنے حساب سے بنائے گا۔ باقی آپ دیکھیں اس کے جو سوشل پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے اس کے جو ہے نا وہ معاشرے پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں ان ڈراسٹک قوانین کا، جو اپنے مقاصد کے لیے آپ میرے سیاسی زیادہ میرے سے بصیرت بھی رکھتے ہیں، قانونی بصیرت بھی رکھتے ہیں، آپ ذرا فرمائیں گے کیا ہے؟ دیکھیں میاں صاحب، یہ تو آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے میرے بارے میں الفاظ ادا کیے، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس کے سیاسی حوالوں سے یا اس کے سوشل حوالوں سے پر بات کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں، قانونی حوالوں پر تو ظاہر ہے کہ یہ بحث ہوگی، یہ عدالت میں بھی چیلنج ہوں گے شاید، یہ دونوں قوانین، اور اس پر بہت کوئی سیر حاصل بحث ہوگی۔ لیکن میں اسے جہاں تک دیکھتا ہوں نا، یہ ہماری قومی، میں کیا سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے، جیسے وہ ایک معقولہ نہیں ہے کہ تاریخ کا یہ سبق ہے کہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا۔ کم از کم ہم نے تو شاید کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے یہ آپ دیکھیں میاں صاحب، پاکستان اور ہندوستان ایک ہی دن آزاد ہوئے ہیں،
درست سر. اور ہم ایک ہی قوم ہے، نسلی طور پر بھی علاقائی طور پر بھی ایک ہی قسم کے لوگ ہیں ہم. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں 75 یا 76 سال کے بعد آج تک ہم فیئر الیکشن کو ترس رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے ہمارے، کہ وہ انڈیا جو ہمارا ساتھ ہی ہے، ہمارا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہی ہے ہر لحاظ سے، بالکل میرے ساتھ ملک ہے، وہاں کا الیکشن کمیشن کی وہ سٹرینتھ نہیں ہے جو ہمارے یہاں افرادی حکومت کی سٹرینتھ ہے، ان کے اتنے ملازم بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں الیکشن پر انگلی کوئی بھی نہیں اٹھاتا، نہ ہارنے والا اٹھاتا ہے نہ جیتنے والا اٹھاتا ہے. اور پھر وہ الیکشن کے رزلٹ بھی جو ہے نا وہ ایک دن نہیں آتے، وہاں کو 2 مہینے الیکشن ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ریاستیں ان کے صوبے بہت زیادہ ہیں. تو وہ جو صوبوں میں الیکشن ہو جاتا ہے وہ ڈبوں میں بند ہو جاتا ہے، ڈبوں کی گنتی بھی جو ہے نا کہیں 8 دن بعد، کہیں 4 دن بعد، جو بھی ان کا پروسیجر ہے اس کے بعد ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. میں آج ہی ابھی تقریر سن رہا تھا ابھی لوگ سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی، ہمارے وزیر اعظم ہے وہ 2018 کے الیکشن کا ماتم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا 2018 کا الیکشن اگر غلط تھا، آپ وزیر اعظم ہے، آپ کس مرض کی دعا ہے؟ ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن کو غلط مطلب ہے کہ انداز میں اثر انداز میں منعقد کرایا یا غلط انداز میں اس کے رزلٹ مرتب کیے. کون دے گا سزا؟ آپ دیں. آج 2024 کے الیکشن میں جو ہوا ہے، جس کے آپ بینیفیشری ہیں، فارم 47 کے تحت تو حکومتیں بنی ہوئی ہیں یہاں سارے کے سارے، تو آپ فارم 47 کے تحت پلیٹ فارم پر آپ دھاندلی کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے للکار رہے ہیں جی 2018 کا الیکشن غلط ہوا تھا. یہی ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے قول و فعل پہ تضاد ہے. 2018 کا غلط ہوا تھا یا 2024 کا غلط ہوا ہے، اسے کون ٹھیک کرے گا؟ یہاں ہم جو ہمارے حق میں بات ہو جائے وہ ٹھیک ہے، جو دوسروں کے حق میں بات ہو وہ غلط ہے. اور یہ جیسے کہ آپ نے نیب آرڈیننس کی بات کی ہے، جو میرے لیے بڑی نا آپ کہہ لیں بھی میں ایسی بات ہے کہ جو میرے لیے اچھی نہیں ہے کہ یہ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی صاحب نے جناب یہ آرڈیننس جاری کر دی ہے. یہ پیپلز پارٹی کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا دی گئی ہے. ان پیپلز پارٹی والے اپنا ماضی دیکھیں، اپنے ماضی کے بیانات دیکھیں، جو خود کہتے رہے ہیں کہ یہ نیب آرڈیننس کے تحت جو ہے نا 90 دن کا ریمانڈ یہ ظالمانہ قانون ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو یہی نون لیگ اور یہی پیپلز پارٹی انہوں نے کہا جی کہ 90 دن کا ریمانڈ ختم کر کے ہم 30 دن کر رہے ہیں، بعد 14 دن ہو گیا کہ یہ ظالم قانون ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے. جب آپ نے وہ ترمیم کر کے اپنے مفادات وغیرہ سارے لے لیے، اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں جی 40 دن کا ریمانڈ ہم دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ ہم اپنے مخالفوں کو جو ہے نا جی وہ کسی نہ کسی لحاظ سے انتقامی کا وقت کارروائی کا نشانہ بنانا ہے، جس میں عمران خان اور اس کی جماعت شامل ہے. پتہ نہیں ہم کب سمجھیں گے، کب سدھریں گے، کب ہم اس انتقامی سکر سے باہر نکلیں گے کہ لوگوں نے ہمیں اس لیے سیاست میں لوگ آگے لے کے آئے کہ ہم ایک دوسرے کو رگڑا دیں، ہم انتقامی سیاست کریں. آپ نے اگر اپنے مخالفین کو نیچا دکھانا ہے تو اپنی کارکردگی سے دکھائیں، اپنے عمل سے دکھائیں. لوگ دوسرے خود بخود ہی آپ کا نیچا ہو جائے گا. آپ اچھے کام کریں، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، وہ دوسرے خود ہی جو ہے نا جی وہ نیچے چلے جائیں گے. ہمارے یہاں سیاست یہ ہوتی ہے کہ جی یہ ہے کہ میں نے دوسرے کو رگڑا کتنا لگانا ہے، یہ ہمارے یہاں سیاست ہے. اسی لیے ہمارے لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہے. اسی لیے آج سے 6 مہینے پہلے جو حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں آج کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. آج کا سچ 6 مہینے کے بعد جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، 6 مہینے کا پہلے بولا گیا جھوٹ آج کا سچ ثابت ہو جاتا ہے. تو میاں صاحب یہ بدقسمتی ہے ہماری. عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم اتنا ہی گزارش کر سکتے ہیں. یہ جو سوال جو آیا ہے کہ یہ دونوں جو آرڈیننس ہیں ان کے پیچھے
کوئی پبلک کی فلاح شامل نہیں ہے میری ذاتی رائے کے مطابق. آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ وہ قانون سازی پبلک ویلفیئر کے لیے نہیں کی جا رہی. اس کے پیچھے جو ہے نا جی وہ انتقامی قسم کے ایجنڈے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یہ آرڈیننس جاری کیے گئے. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا.